الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ناظرین کرام و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور سب سے اخیر میں اللہ تعالی نے ہمارے آقا و مولا، نبیوں کے سردار، حبیب کردگار، شافع روز شمار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء سید المرسلین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر و شرک کے کھٹاٹوپ سیاہ بادل جو چھائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اسلام کا بول بالا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا، مظلوموں کو ان کا حق دلوایا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیا، اور پریم محبت کی تعلیم حبیب پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا کے جو خالق سے کٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑتے ہیں اور پھر لوگوں کو توحید اسلام کا درس دیتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام یہ مشن کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تیار کیے۔ لیکن حبیب پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، یہ متفقہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب بندگان خدا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اب کیا کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر دور میں اولیاء کرام مصالحین عظام کو پیدا فرماتا ہے جو بندگان خدا کو صراط مستقیم پر لاتے ہیں، مخلوق کا جو خالق سے رشتہ کٹا ہوا ہے اس کو جوڑتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ان کے قلوب کو روشن و منور فرماتے ہیں، پورے عالم کو اسلام کے نور سے مہکاتے ہیں، اسلام کے نور سے منور کہتے ہیں، اور اسلام کی خوشبو سے، ایمانی خوشبو سے معطر کرتے ہیں، اور اخوت کا، بھائی چارگی کا، امن کا، سلامتی کا وہ درس دیتے ہیں۔ انہی باکمال ہستیوں میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی، ایک عظیم نام جو پوری دنیا میں لوگوں کی زبان زد خاص و عام ہے، وہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین سلطان الہند
غریب نواز حسن سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام ہے۔ آپ کا نام حسن ہے، معین الدین، سلطان الہند، غریب نواز، خواجہ خواجگان، ہند الولی، یہ آپ کے القابات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ گھرانہ انتہائی شان والا گھرانہ ہے، اہل بیت اطہار سادات کے گھرانے میں آپ تولد ہوتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار سے جو سلسلہ نسب جاتا ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ تک 12 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ تو والد بزرگوار کے اعتبار سے آپ حسینی سید ہوئے، اور پھر والد ماجدہ کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے 11 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، آپ نجیب الطرفین ہیں، والد بزرگوار بھی سید ہیں، حسینی سید، والد ماجدہ حسنی سیدہ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی مبارک پاکیزہ گھرانہ عطا فرمایا۔ گھر کا ماحول بھی انتہائی معطر و منور ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی سلطان الہند خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت انتہائی مبارک گھرانے میں ہوتی ہے۔ ماہ رجب ہے، 14 تاریخ ہے، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 537 ہجری میں ملک ایران کے قصبہ سجز میں ہوتی ہے، جو کہ صوبہ ہے سجستان، ملک ایران کا صوبہ ہے سجستان۔ اس صوبے کے قریہ سجز میں 14 رجب المرجب 537 ہجری اور پھر ماہ اپریل 1443 عیسوی میں سلطان الہند بروز دوشنبہ صبح صادق کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا گھرانہ انتہائی شان والا، والد بزرگوار کے اعتبار سے حسینی سید ہوتے ہیں، والد ماجدہ کے اعتبار سے حسنی سید ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سلطان الہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل فرما رہے ہیں۔ والد بزرگوار کم سنی کی حالت میں، آپ ابھی کم سن تھے، والد بزرگوار وصال فرما گئے۔ والد ماجدہ کا بھی وصال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل فرما رہے ہیں۔ آپ انتہائی اخلاق عالیہ کے حامل ہیں، آپ کے عادات انتہائی مبارک ہیں، شریف خاندان ہیں، اور پھر آپ کے معمولات انتہائی اعلیٰ طریقے کے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک رگوں میں جو خون ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم ذات گرامی ہے کہ جن کی شان و عظمت، جن کے مقام و مرتبے کے بارے میں، جو کہ اولیاء کرام کے زمرے میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ولیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کسی سے گھبراتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ان کو رنجیدہ بھی نہیں کرتی، کوئی سپر پاور طاقت بھی ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، اور کوئی غم بھی ان کو، کوئی چیز بھی ان کو غمزدہ اور رنجیدہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا مضبوط رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی فکر میں، اس کی یاد میں، اس کی یافت میں ہمتاً مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں، تجلیات الہی میں وہ مگن اور محو رہتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، قرآن مجید میں ان کی شان و عظمت اس طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان عظیم ہستیوں کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بشارت ہوتی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی اور اخروی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں دنیا میں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ
رؤیا صالحہ نیک خواب ان کو دکھاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کا ان کو حقدار بناتا ہے۔ اور جو پہلے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق، اس کی تفسیر سے متعلق حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم انبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم عند اللہ فواللہ ان وجوہهم لنور وانہم لعنا نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حاضرین کرام، ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو نبی ہیں، نہ تو وہ انبیاء میں ہیں، نہ تو وہ مرسلین میں سے ہیں، نہ تو وہ شہداء میں سے ہیں، لیکن ان کی شان و عظمت قیامت کے دن ایسی دیکھنے کی ہوگی کہ وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کی شان و عظمت کو دیکھ کر انبیاء بھی ان کی تعریف کریں گے، شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے۔ جو ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوگا، اس مقام و مرتبے کے سبب انبیاء اور شہداء ان کی تعریف کریں گے۔ فواللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے لیے نور کے منبر رکھوائے جائیں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے، وہ نور پر بیٹھیں گے، نور کے منبر ان کے لیے رکھوائے جائیں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، قیامت کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہولناکیاں ہوں گی، لیکن یہ سب کے باوجود وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کوئی چیز ان کو خوف زدہ نہیں کرے گی۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، لوگ خوف میں ہوں گے لیکن وہ امن میں ہوں گے، لوگ رنجیدہ ہوں گے اور ان کو کوئی چیز رنجیدہ نہیں کرے گی، وہ اطمینان کے ساتھ خوشی اور سرور کی حالت میں رہیں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، قیامت کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہولناکیاں ہوں گی، لیکن یہ سب کے باوجود وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، کوئی چیز ان کو خوف زدہ نہیں کرے گی۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، لوگ خوف میں ہوں گے لیکن وہ امن میں ہوں گے، لوگ رنجیدہ ہوں گے اور ان کو کوئی چیز رنجیدہ نہیں کرے گی، وہ اطمینان کے ساتھ خوشی اور سرور کی حالت میں رہیں گے اور کوئی چیز ان کو رنجیدہ نہیں کرے گی۔ لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، وہ ذات گرامی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن دیکھنے کا ہوگا، انبیاء بھی ان کی تعریف کریں گے، شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، لوگ خوف میں ہوں گے، غریب نواز امن میں ہوں گے، لوگ غمزدہ ہوں گے، غریب نواز کو کوئی چیز غمزدہ نہیں کرے گی، اطمینان کے ساتھ بڑی شان و عظمت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ انتہائی ارفع و اعلیٰ ہوگا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے محنتیں فرمائی ہے، ریاضتیں فرمائی ہے، مجاہدات فرمائے ہیں، خواہشات کو آپ نے ترک کیا، چین و سکون کو آپ نے ترک کیا، ہر پسندیدہ چیز کو آپ نے قربان کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر علم دین آپ نے حاصل فرمائی۔ اس راہ میں جو مشکلات آئی ہیں، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مشکلات کا سامنا کیا، مصائب آپ نے جھیلے، آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، یہ تمام مراحل سے آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ گزرے، صبر کے ساتھ،
استقامت کے ساتھ آپ رہے، اور بتایا جاتا ہے استقامت جو نعمت ہے یہ عظیم دولت ہے، الاستقامت فوق القرامہ، استقامت کا جو درجہ ہے وہ کرامت سے بھی بلند ہے۔ استقامت کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ویسے تو سلطان الہند کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن استقامت جو آپ کے پاس ہے یہ تمام کرامتوں سے بڑھ کر آپ کی ایک عظیم کرامت ہے۔ ناظرین کرام، سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کو حاصل فرماتے ہیں، اور واقعہ یوں ہوا کہ بھی آپ چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار وصال فرما گئے، والد ماجدہ بھی بعد میں وصال فرما گئیں۔ والد بزرگوار جن کا نام مبارک حضرت سیدنا غیاث الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ کے والد بزرگوار سے وراثت میں ایک باغ آپ کو ملا، اس باغ کو آپ نے فروخت کیا، جو اس سے رقم آئی اس کو آپ نے غریبوں میں، تنگدست لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ علم دین حاصل فرما رہے ہیں، طلب حق کے لیے آپ سفر فرما رہے ہیں، مسلسل جد و جہد ہے، جستجو میں حضرت غریب نواز مصروف اور مگن ہیں۔ آپ بغداد کا سفر فرماتے ہیں، آپ سنجان کا سفر فرماتے ہیں، ہمدان کا سفر فرماتے ہیں، حرمین طیبین کا سفر فرماتے ہیں، مختلف علاقوں کا آپ نے سفر کیا، ہارون کا سفر کیا، اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات کو حاصل فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سنجان میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے فیوز و برکات آپ نے حاصل فرمائے۔ ہمدان میں حضرت ابو یوسف یعقوب ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فیوز و برکات حاصل فرمائے ہیں، اور پھر بغداد میں حضرت ابو نجیب ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فیوز و برکات حاصل فرمائے ہیں۔ یہاں تک کہ مزید آپ کو اشتیاق ہوا تو آپ پہنچتے ہیں ہارون، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، تقریباً 1.5-2 سال آپ کی خدمت میں رہے، فیوز و برکات کو حاصل فرمائے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچے اور کمال آپ کو وہاں نصیب ہوا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ریاضتیں، مجاہدات چل رہے ہیں، مسلسل جد و جہد ہے، آپ عبادت میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت بھی پھیرتے ہیں۔ الغرض آپ وہاں پر کمال کو پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا رتبہ مقام عطا فرمایا۔ بلا طلب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ 52 سال کی عمر مبارک میں پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت کی عظیم نعمت و دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ سفر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ پاپیادہ سفر ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ارکان حج ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں، دست مبارک کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں قبول فرمایا، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے معاملے کو کمال تک پہنچا دیا۔ مکہ مکرمہ میں مناسک حج ادا کیے گئے، طواف کیا گیا، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہوئی، آب زمزم نوش کیا گیا، وہاں پر جو مقدس صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کی زیارت ہوئی، صفا مروہ کی سعی ہوئی۔ الغرض تمام ارکان اور واجبات مناسک حج کے جو ادا کیے گئے، اس کے بعد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار میں سلام عرض کیجئے۔ حضرت سیدنا غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی
رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے دربار میں سلام عرض کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سلام کا جواب آتا ہے۔ اب آپ اندھا غور فرمائیے، یہاں پر جو جواب دربار رسالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سلطان الہند کے لیے آتا ہے، اس جواب میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کا اظہار ہے، آپ کی شان و عظمت کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے سلام عرض کیا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں تو جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اور دوسری روایت میں آتا ہے وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار سے جواب آتا ہے اے بر و بحر کے مشائخ کے قطب، آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حضرت غریب نواز سلطان الہند حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مشائخ بر و بحر کا قطب عطا فرمایا، قطبیت کا مقام دربار مصطفیٰ سے آپ کو ملا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر، آپ کے ایما پر حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ دیار ہند کا رخ فرماتے ہیں، اور آپ بغداد شریف سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 5 ماہ کچھ دن وہاں پر قیام ہوتا ہے، فیوز و برکات کو حاصل فرماتے ہیں۔ وہاں سے پھر آپ ہندوستان تشریف لاتے ہیں، دہلی آپ تشریف لائے، لاہور کے ذریعے سے آپ دہلی تشریف لائے، وہاں پر بندگان خدا آپ سے فیوز و برکات حاصل فرمائے ہیں۔ پھر اجمیر کو آپ نے مستقر بنایا، اجمیر میں تشریف فرما رہ کر وہاں سے فیوز و برکات کا سلسلہ آپ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ کو جو دیکھتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دست مبارک پر مشرف اسلام ہو رہے ہیں، لوگ ذوق در ذوق اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت کو دیکھیے، آپ جب ہندوستان تشریف لائے تیر و تلوار لے کر نہیں آئے، نیزے اور بھالے لے کر نہیں آئے، غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کو لے کر آئے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عادات و اطوار کا مثالی نمونہ بن کر ہندوستان تشریف لائے۔ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، چہرے کی نورانیت، اخلاق و کردار، عادات و اطوار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو فرمانا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، جب ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سفر فرمایا ہے دہلی سے اجمیر تک کا، اس سفر کے دوران کم و بیش 1,00,000 افراد مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کیا مقبولیت اللہ تعالیٰ نے سلطان الہند کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زبان مبارک کے اندر وہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جس کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی مصیبتوں کو بلاؤں کو دفع فرماتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، سلطان الہند کی جو تعلیمات رہیں وہ یہ رہیں کہ اپنے اندر زمین جیسی عاجزی ہونی چاہیے، آسمان کی طرح اپنے اندر سخاوت ہونی چاہیے، سورج کی طرح اپنے اندر سخاوت اور کشادہ دلی ہونی چاہیے۔ زمین کو آپ دیکھیں، زمین جیسی تواضع ہو کہ اس پر کتنا بھی بوجھ لادا جائے وہ زمین اف نہیں کہتی، تمام بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ پھر آسمان جو ہے وہ کشادہ ہے، ہر کسی کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج کی روشنی ہر کسی کو ملتی ہے، غریب کو بھی ملتی ہے، فقیر کو بھی ملتی ہے، بادشاہ کو بھی ملتی ہے، تو سورج روشنی دینے میں وسعت کرتا ہے۔ اور زمین تواضع کا پیکر ہوتی ہے۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے درس دیا کہ تم تواضع اور عاجزی کے ساتھ رہو، سخاوت کا معاملہ کرو، لوگوں کی دستگیری کرو، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرو، بیواؤں کا سہارا بنو، لوگوں کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنو۔ حضرت سیدنا سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ امن و سلامتی کا پیغام دیتے رہے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے اس عالم کو،
اسلام کے نور سے منور کرتے ہوئے، توحید و رسالت سے اس عالم کو جگمگاتے ہوئے، مخلوق خدا پر شفقت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ محبت، پریم، رأفت کا معاملہ فرماتے ہوئے اور محبت کے پھول برساتے ہوئے اور امن و سلامتی کا درس دیتے ہوئے آپ نے اس عالم سے عالم آخرت کا سفر فرمایا ہے۔ آپ کا وصال مبارک اجمیر شریف میں ہوا ہے، اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی مبارک پیشانی پر نورانی تحریر جگمگا رہی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال فرمائے ہیں۔ آپ کی ذات مبارک سے بلا لحاظ مذہب و ملت سبھی اکتساب فیوز و برکات کرتے ہیں۔ 6 رجب المرجب 627 ہجری مطابق 21 مئی 1230 سن عیسوی بروز دوشنبہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ انہی چند باتوں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلطان الہند کے فیضان سے ہم کو سرفراز فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے صدقے میں بلا اور وبا کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے، ہمارے ملک کے ہندوستان میں امن و سلامتی کو قائم فرمائے اور پورے عالم میں امن و سلامتی کو قائم فرمائے غریب نواز کے وسیلے سے۔ اے اللہ، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما، حضرت کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔